وہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی ایک وزیر عورت جو ہے مدینہ گئی، مدینہ کی مسجد وغیرہ دیکھی، تو اب جو ہے اتنا لوگ سعودی کو بدنام کر رہے ہیں، اتنا بدنام کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہندوستان کے لوگ جو ہے یہ سب دودھ کے دھلے ہیں۔ یہاں ہندوستان میں ریپ ہو رہا ہے، مرڈر ہو رہا ہے، اس پر کوئی کامنٹ نہیں، کوئی پوسٹ نہیں، کوئی جو ہے واویلا نہیں۔ اور اگر مدینہ کے اندر ہندوستان کی وزیر اگر گئی ہے تو اس پر دیکھ لیجئے، بولتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، ان کو تو یہ سوچنی چاہیے کہ بھائی یہاں پر جتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ وہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ دین کے بارے میں یہاں سے زیادہ لوگ وہاں کے لوگ جانتے ہیں، اتنا تو کم سے کم سوچنی چاہیے۔ لیکن لوگ سوچتے نہیں، پتہ نہیں آل فور کتنا بک رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہودیوں کی حکومت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، واللہ عالم بولتے ہیں۔ تو دیکھیے مدینہ کے اندر جو ہے کوئی بھی کافر اور مشرک جا سکتا ہے حکومت کی پرمیشن سے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ مدینہ کے اندر کوئی بھی کافر اور مشرک جو ہے یہ جا سکتا ہے اور مسجد کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے اگر حکومت چاہے تو، اگر حکومت اجازت دیتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے اندر کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مدینہ مسجد کے ستون سے باندھ کر کے رکھوا دیا تھا، صحابہ کرام نے باندھ دیا تھا، آپ نے دیکھا تھا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا نجران سے، ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے اندر ٹھہرایا تھا۔ یہ بھی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک ثقیف قبیلہ تھا، وہاں کی ایک جماعت آئی ملنے کے لیے، تو آپ نے ان کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ اسلام لانے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور تو اور ہے، ایک تو بہت ہی مشہور اور معروف بات آپ کو بتلا دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا بچہ جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایک کافر ہی تھا، ابو لولو فیروز۔ ہر بچہ جانتا ہے، مدینہ کے اندر بستا تھا، وہ مدینہ کے اندر رہتا تھا۔ اب وہ مدینہ کے اندر رہتا تھا تبھی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ تو مدینہ کے اندر جو ہے کافر اگر داخل ہو گیا، غیر مسلم اگر داخل ہو گئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لوگ دیکھیے کیسے کیسے باتیں پھیلاتے ہیں۔ ہاں مکہ کے اندر جو حرم ہے، تقریباً جو خانہ کعبہ ہے اس کے 22 کلومیٹر آس پاس، یعنی چاروں طرف سے 22 کلومیٹر سمجھ لیجئے، مکہ کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حکومت کی پرمیشن سے ہو یا کسی طرح سے ہو۔ جو مکہ کا حرم ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مدینہ بھی حرم ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھی حرم کہا ہے، لیکن وہ مکہ کی طرح نہیں ہے۔ مدینہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے حکومت کی پرمیشن سے، اگر حکومت چاہتی ہے اجازت دینا تو دے سکتی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ حجاز کے اندر کسی غیر مسلم کو رہنے مت دو، تو وہاں مکہ اور مدینہ کے اندر جو حجاز جگہ ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا ہے۔ اب مدینہ ہے، مدینہ کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا۔ جی ہاں سن لیجیے، اب ہمیشہ جیسے گھر باندھ کر کے رہتے نا ویسا نہیں رہ سکتا، 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، یہ تو شریعت میں جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خود غیر مسلم آتے تھے، 3 دن رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کی اجازت دی تھی، تجارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد نبوی ہے اس کی تعمیر کی تھی، تو عیسائیوں کو بلایا تھا اور انہوں نے مسجد کی تعمیر کی تھی۔ تو شروع زمانے سے آ رہا۔ اور تو ارے جانتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بھی غیر مسلم مکہ میں بھی جا سکتا ہے، یہ لیجیے۔ اور اس کو اچھالنے والے لوگ جو ہے ہمارے حنفی سنی لوگ ہی زیادہ ہے، جبکہ ان کا یہ مسلک ہے کہ غیر مسلم مکہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے، مدینہ مسجد میں بھی داخل ہو سکتا ہے، جبکہ مکہ مسجد کے اندر داخل ہونا یہ حرام ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن مدینہ مسجد کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو ان کا فتویٰ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔